غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات بھی بہت اہم ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، پوری توجہ سے سنیے گا، کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی تمہارے پاس ایک امانت ہے، اور جس کی حفاظت تمہیں اس انداز میں کرنی ہے کہ ذرہ برابر بھی خیانت کا شائبہ نہ ہونے پائے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، اس امانت کا نام ہے نماز۔ جو اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نماز کی پابندی کرو، اور نماز کے جو ارکان ہیں اسے صحیح معنوں میں ادا کرو، صحیح ڈھنگ سے رکوع کرو، صحیح ڈھنگ سے سجدہ کرو، صحیح ڈھنگ سے قیام کرو، صحیح ڈھنگ سے قاعدے میں بیٹھو، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ میں نماز ادا کرو۔ اس کے بعد غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی اس عبادت کو اطمینان سے کرتا ہے، یعنی آرام آرام سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آرام آرام سے رکوع کرتا ہے، آرام آرام سے سجدہ کرتا ہے، اور نماز کے تمام ارکان کو انتہائی آرام سے ادا کرتا ہے، غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے اس کی نماز کو آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور اس نماز کے نور سے پورا آسمان منور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ نماز عرش کے نیچے لائی جاتی ہے، اور اللہ اس نماز کو حکم دیتا ہے کہ اے نماز، اس انسان کے لیے سجدہ کر جس نے تجھے صحیح ڈھنگ سے ادا کیا ہے، اور اس کی بخشش کی دعا مانگ۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو صحیح ڈھنگ سے ادا کی گئی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد غریب نواز زارو قطار رونے لگے، اور فرمایا، لوگوں، یہ بات تو اس انسان کے لیے ہے جو انسان اللہ کی عبادت کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، جلدی جلدی ادا کرتا ہے، جلدی جلدی تلاوت کرتا ہے، جلدی جلدی رکوع سجود کرتا ہے، اطمینان سے نماز ادا نہیں کرتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولتا، اور نماز کو واپس لوٹنے کو کہتا ہے، اور نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ جب نماز لوٹ کر واپس آتی ہے تو اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، اس انسان کو غارت اور تباہ کر دے جس طرح اس نے مجھے غارت اور تباہ کیا۔ یہ غریب نواز کی تعلیم ہے کہ جب نماز کو تم ادا کرو تو صحیح ڈھنگ سے ادا کرو، اطمینان سے ادا کرو، سکون سے ادا کرو، تاکہ جب وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے۔ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی 12 ہیں، عصر کی 8 ہیں، مغرب کی 7 ہیں، اگر کل وقت اگر ملا لیا جائے تو 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اگر آرام آرام سے نماز ادا کی جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس 20-25 منٹ میں نماز ادا کرنا ہمارے لیے اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، جلدی جلدی رکوع کیا جاتا ہے، اور بعض نمازیوں کا تو یہ عالم ہے کہ کھڑے ہیں نماز میں اور حریفائی لگی ہے امام سے کہ امام سجدہ بعد میں کرے، پہلے میں پہلے، امام سجدے سے بعد میں سر اٹھائے، پہلے میں اٹھاؤں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جسے اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا، اور وہ نماز تمہارے لیے بد دعا کرے گی، وہ الگ ہے۔ تو یہ غریب نواز کی تعلیم ہے، اس کو آپ غور سے سن کر عمل کریں۔